أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله يا سيدي اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا کے بعد لاتداد درود امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شیریں بیان اور استاد الحفاظ سید سیف علی شاہ صاحب امام مسجد حاضہ معزز و محترم سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج پھر ماہ رمضان المبارک کے بعد ہفت روزہ پیر شریف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا کرو اللہ کریم یہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات عزیز وقار، آج مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے حضور آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا، کیونکہ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت بے مثال ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت بے مثال ہے۔ اور حضور آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ کوئی 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوئی، بلکہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے اسی وقت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور حضرات عزیز وقار، ایک انگریز رائٹر ہوا ہے، اس نے دنیا کے اندر سیرت کے حوالے سے 100 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 100 آدمیوں میں سے اس نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لکھا ہے وہ ہمارے آقا مولا آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات۔ اور اس نے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو نے سب سے پہلے حضور آقا علیہ السلام کا نام کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ادب کی وجہ سے نہیں لکھا، کیونکہ میں مذہباً عیسائی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اگر ادب کی بنیاد پر نام لکھتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا جن کا میں امتی ہوں۔ اس نے کہا لیکن میں یہ بات کو ماننے پر اور تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں، مجھے یہ بات ماننا پڑ رہی ہے کہ کائنات کے اندر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا مصطفیٰ کریم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا میں وہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، یعنی خلق عظیم۔ اور کسی نے سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ حضور آقا علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا الحمد سے لے کے والناس تک پورے کا پورا قرآن مصطفیٰ کریم کا اخلاق ہی تو ہے۔ اس نے اخلاق سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے آپ کی مزار پرانوار پہ۔ آپ نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں تیرے فلک کو حق نے عظیم کہا،
تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم، اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اتر کر گرا سے سوئے قوم آیا، پر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری گلا دی۔ تو حضرت عزیز وقار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ نہ مصطفیٰ کریم کی سیرت جیسی کسی کی سیرت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو حضرات اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مصطفیٰ کریم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں بھی جو ہے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عزیز وقار آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا اخلاق دیکھیں، ہماری سیرت دیکھیں تو وہ جو ہے لوگ جو ہے وہ دیکھ کر دوسرے مالک والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کا نام لینے والے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار ہمیں چاہیے کہ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی، اسی طرح ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا کریم کی خدمت کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ فرماتے ہیں 10 سال کے اندر فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مصطفیٰ کریم نے کسی بات پر مجھے جو ہے وہ ڈانٹا ہو۔ یعنی سرکار دو جہاں کی سیرت جو ہے وہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کردار۔ اور ایک شخص نے یورپ کے اندر اسلام قبول کیا اور اسے پوچھا گیا کہ تو نے اسلام کے کس کام نے جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ کس کام سے تو متاثر ہوا ہے، ایسی کون سا جو ہے وہ دلیل تھی جو تیرے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سامان بنا، کیا وجہ تھی تو نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ حضور آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ میرے لیے ہدایت کا سبب بنا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک جگہ پہ واقعہ پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، سرکار دو جہاں کی جو ہے وہ مجلس لگی ہے، سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا مصطفیٰ کریم کا اور اس نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں تو مل نہیں رہا، آپ دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مل جائے۔ اس نے کہا کہ قبل اس سے کہ حضور آقا علیہ السلام دعا فرماتے اور دعا جو ہے وہ قبولیت پر پہنچتی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اسے مل جاتا، ابھی حضور آقا علیہ السلام خاموش ہیں تو اچانک ایک اور صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو میں شکل سے پہچانتا ہوں اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ فلاں باغ میں اس کا بیٹا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اس نے کہا جب اس نے یہ بات سنی اس صحابی جو تھے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اب دوڑ کے جب جانے لگے تو سرکار دو جہاں نے فرمایا بھائی اسے ذرا واپس بلا کر دو۔ اب صحابہ گئے، کہا کہ تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ اب جب واپس آئے عرض کی آقا حکم فرمائیے مجھے واپس بلانے کی وجہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے بڑی جلدی ہے۔ عرض کی آقا جلدی کیوں نہ ہو، 3 دن ہو گئے ہیں بیٹے سے ملا نہیں، میرا دل کہتا ہے میں جلد جاؤں، جا کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے اپنا سینے کو ٹھنڈا کروں، اور اس کی ماں الگ پریشان ہے، میں جلدی سے اسے سینے سے لگا کے پھر گھر لے کے جاؤں تو گھر جا کے اس کی ماں بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تاکہ جو ہے ہمارے گھر کا سکون جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ضرور، تمہاری جو ہے وہ بالکل یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، جاؤ تم ضرور، لیکن تمہیں بلانے کی بھی ایک وجہ تھی۔ اس نے عرض کی آقا وہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا تجھے بلایا اس لیے ہے کہ جب تم جائے گا اس باغ کے اندر تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فرمایا تو نے جا کر اس بچے کو جو ہے نا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے بلانا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا ہے،
اگر میں بیٹا کہہ کے بلا بھی لوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا حرج تو نہیں، فرمایا لیکن روکا اس لیے تجھے جا رہا ہے کہ تو 3 دن سے جو ہے وہ تیرا بیٹا بچھڑا ہوا ہے، تیرے لہجے کے اندر بلا کی مٹھاس ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو تو اسے خیال آئے کہ کبھی میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے آواز دیتا۔ فرمایا لہذا یہ شوق جو ہے وہ گھر جا کے پورا کر لینا، اسے ان کے سامنے بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ تو کہتا ہے یہ سیرت کا واقعہ مجھے پتا چلا، میں نے کہا اسلام وہ مذہب ہے جو اس طرح امن کا درس دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے ان کا بگوش اسلام ہو چکا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت۔ اور مدینے کے اندر ایک عورت ہے جس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں، اور جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، باتیں کرتی ہے، پھر جان ہی نہیں چھوڑتی، لوگ اسے دیکھ کے رستہ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں۔ ایک دن سرکار دو جہاں کی مجلس لگی ہے، وہ عورت آئی اور اس نے آ کے سرکار دو جہاں کا ہاتھ پکڑا اور عرض کرتی ہے آقا میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا بھی کرو بات۔ اس نے کہا جی یہاں پہ نہیں کرنی، باہر جا کے کرنی ہے۔ تو وہ مجلس سے باہر لے کے گئی، جو ہے عرب کی شدت کی گرمی اور دھوپ میں اس نے کھڑا کر دیا، اور سرکار دو جہاں کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتا تو سرکار دو جہاں اس کی بات سنتے، جب تک وہ بات مکمل نہیں کر لیتا تھا سرکار دو جہاں جواب نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ عورت جو ہے اس کی بے مقصدی باتیں، اب صحابہ ادھر تڑپ رہے ہیں، اور وہ کافی دیر کے بعد پھر اپنی مرضی سے اس نے آقا دو جہاں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور سرکار دو جہاں کی ایک یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی شخص آگے مصطفیٰ کریم سے مصافحہ کرتا تو وہ جب تک خود ہاتھ نہیں چھڑایا کرتا تھا آقا دو جہاں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو حضرات سرکار دو جہاں جب واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں، اس نے آپ کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ پریشان کیا ہے۔ عرض کی آقا آپ ایسی جو ہے وہ باتیں نہ سنا کرے ایسے رسول کی، اس کو تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا اے میرے صحابہ پورا مدینہ جو ہے وہ اس کی نہیں سنتا، اگر اس کی میں بھی نہ سنوں تو اس کی کون سنے گا؟ یہ سرکار دو جہاں کی سیرت کا جو ہے وہ پہلو سرکار دو جہاں نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا۔ دعا کرے اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب فتح مکہ سرکار دو جہاں مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرات دی وقات اس وقت کیا تھا؟ اب یہ وہ فتح مبین اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ ایک تو وقت یہ تھا کہ سرکار دو جہاں کو جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لے کے جانا پڑا، لیکن آج وہ وقت آیا کہ سرکار دو جہاں 12,000 کا لشکر جرار لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکے کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ نبوت کی سواری جس سمت سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ سواری پر جس سواری پر جو ہے مصطفیٰ کریم سوار ہیں، سرکار دو جہاں کے جو پیچھے جو ہے وہ سوار ہے وہ کوئی مکے کا سردار نہیں، مکے کا جو ہے وہ بڑا کوئی رئیس نہیں، بلکہ اسامہ بن زید ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے اس کا بیٹا ہے۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں سرکار کی کندھوں مبارک کندھوں کے اوپر یا اسامہ بن زید سواری کیا کرتا تھا یا امام حسن و حسین سواری کیا کرتے تھے۔ یعنی سرکار دو جہاں نے غریبوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ جو ہمدردی کا حکم دیا اور جو پیغام دیا اسے آج جو ہے ہم بھول چکے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جس طرح سرکار دو جہاں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ جو غریب سرکار کی امت ہے ہمیں بھی اسی طرح ان سے پیار کرنا چاہیے۔ تو حضرات فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب سرکار دو جہاں فتحانہ شان سے آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب مکے کے اندر جب سرکار دو جہاں نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اب اس مجمع میں کون لوگ موجود تھے؟ اس مجمع میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے سرکار دو جہاں کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے
जिन्होंने जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जो है वो जो है पत्थर मारे थे, उसमें वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने सरकार दो जहां को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें दी थी, उसमें वो लोग मौजूद थे। बड़े बड़े जुल्म करने वाले, मुसलमानों पे बड़े बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले भी मौजूद थे, लेकिन सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया ए मक्के वालों, तुम लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन बताओ तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। अब सारे काफिर बजट ज़बा होकर बोले, उन्होंने कहा हमें पता है कि आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं क्या सलूक करूँगा। तो उन्होंने अर्ज़ की, सारे काफिर बोले, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप भी करीम हैं, आपका बाप भी करीम था। आज तो लोग कहते हैं माज़अल्लाह ज़ुराकर इस्लाम के वालिदैन जो है वो अहले ईमान नहीं थे। तो भाई काफिर तो करम नहीं ना करता, करम करने वाला तो ईमान वाला ही हो सकता है ना, जिसको ईमान की दौलत मिले, करम करने वाला मोमिन ही होता है। तो लिहाजा काफिर भी मान चुके थे कि मुस्तफ़ा करीम के वालिद माजिद ईमान पे जो है वो दुनिया में रुखसत हुए हैं। तो उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आप भी करीम हैं, आपका बाप भी करीम था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, फरमाया अगर फिर तुम्हारा ये इरादा है तो फरमाया फिर जो कलमा पढ़ता जाएगा मैं मोहम्मद उसे माफ़ करता जाऊँगा। रात में सरकार दो जहाँ के हुस्न इखलाक की बरकत की वजह से फिर वो मक्का जहाँ पर कोई इस्लाम का नाम लेता था तो मार पड़ती थी, तशद्दुद किया जाता था, फिर उस मक्के के अंदर जो है वो एक ही सदा गूंज रही थी हर तरफ से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सरकार दो जहाँ के ये जो है वो इखलाक की बरकत से जो है वो इस्लाम जो है मक्के के अंदर इस्लाम जो है वो फैला। हज़रात जबर की फौज ने डाले तेरे आगे हथियार, जिस तरफ निकले इख्तिलाफ के लश्कर तेरे खुलक को हक ने अजीम कहा, तेरी खलक को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम हैं वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, उतर कर गिरा से सुबह घूम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था कि या सोते हाथी अरब की ज़मीन इसने सारी बना दी। हज़रात मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा करीम की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी में हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना